کر پہلی بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، رونے کی وجہ کہ انسانیت کو سکھایا جائے انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا سلیقہ. کیا بات ہے. یہ چوتھے امام کا رونے کا ایک ون آف دا ریزنز. ملاحظہ کر لیں. اچھا آپ نے دیکھا نا کربلا کے اندر 2 نمازیں ہو رہی تھی. ایک نماز امام حسین کے کیمپ میں ہو رہی تھی اور ایک نماز عمر سعد کے کیمپ میں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. وہاں پر بھی امام حسین کو شہید کرنے کے لیے کہہ رہے تھے جلدی حسین کو شہید کرو تاکہ ہم عصر کی نماز پڑھیں. ملاحظہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امام حسین کی یہاں بھی نماز ہو رہی تھی جس میں صبح میں علی اکبر نے اذان دی تھی. ٹھیک ہے. دوپہر میں ابو ثمامہ سیداوی نے وقت نماز یاد کیا تھا، کرایا نہیں، یاد کیا تھا. ملاحظہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نماز تھی. اور ایک وہ نماز تھی جو عمر سعد کے کیمپ میں ہو رہی تھی. تو کیا نماز کے طریقوں میں فرق تھا اس زمانے میں؟ اس زمانے میں ابھی 4 امام آئے نہیں تھے. ملاحظہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. جو کہیں کہ کہاں ہاتھ باندھنا ہے، اوپر باندھنا ہے، نیچے باندھنا ہے. کیا بات ہے. یعنی جو حسین کے کیمپ میں جیسی نماز ہوتی تھی ویسے ہی عمر سعد کے کیمپ میں نماز ہوتی تھی. اگر ایسی ہی نماز نہ ہوتی تو ہر جب امام حسین کو گھیر چکا تھا تو امام حسین کے پیچھے اس نے نماز الگ نہیں پڑھی، ساتھ پڑھی. کیا بات ہے. اور اگر نمازیں الگ ہوتی تو لوگ اس زمانے میں کنفیوز نہ ہوتے. توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نمازیں ایک سی تھی، فرق کچھ نہ تھا. وہ جو رسول اللہ سکھا چکے تھے اس میں تو تبدیلی کوئی اس وقت تک نہیں سکا تھا. چاہے حیا علی خیر العمل حذف کر دیا، چاہے کچھ اور اضافہ بھی صبح کی اذان میں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. مگر نماز وہی تھی جو امام حسین کے کیمپ میں ہو رہی تھی اور جو یزیدی کیمپ میں ہو رہی تھی. اب آپ یہ بتائیے جو یزیدی کیمپ والے تھے وہ جتنے تھے انہوں نے سب نے اعتراف کیا کہ ہم قتل حسین کے بعد جہنم میں جائیں گے. عمر سعد نے کیا کیا؟ عمر سعد نے کہا میں جانتا ہوں قتل حسین پر میں جہنم میں جاؤں گا مگر رائے کی حکومت جانے نہیں دوں گا. عمر سعد. اور ابن یزید ریاحی نے کیا کہا؟ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، میں جہنم میں نہ جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا. اور حسین کے کیمپ میں جو بھی ہوتا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ ہم جنت میں جائیں گے. اور حسین نے جنت کے درجات بھی دکھا دیے تھے. ملاحظہ کریں میرے عزیز دوستو. تو نماز یہاں پر بھی، نماز وہاں پر تھی. وہ نماز جہنم میں لے جاتی تھی، یہ نماز جنت میں لے جاتی تھی. فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ فرق در اصل مجھے جانا تھا کراچی، میں بیٹھ گیا بمبئی کی پلین میں. اب میں تسبیح نکال رہا ہوں کراچی 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 کراچی. انشاءاللہ کہاں پہنچوں گا؟ کراچی. بھائی میں پہنچا بمبئی کے ایئرپورٹ پر. میں نے کہا بھائی میں نے جو ہے کراچی میں جانا تھا، یہ آپ نے بمبئی مجھے کیوں اتار دیا؟ آپ بیٹھے ہی غلط وسیلے میں تھے. کیا بات ہے. محمد والے محمد صلوات. سب مل کے نعرہ اللہ 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 ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے. کون سی پلین میں بیٹھے ہو؟ جنت والی جہنم والی؟ پڑھتے رہو گے نماز جہنم میں جاؤ گے، پڑھتے رہو گے نماز جنت میں جاؤ گے. فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ فرق اتنا تھا کہ وہ وسیلہ حق کے ماننے والے تھے اس لیے جنت میں جا رہے تھے، وہ وسیلہ باطل کو مان رہے تھے اس لیے جہنم میں جا رہے تھے. کیا بات ہے. اب نماز پڑھتے رہیں، وضو کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں. یہی تو رسول اللہ نے سمجھایا تھا پہلے ہی دن. اگر کسی نے مکہ و مینا جتنی عبادت کی ہو، مکہ اور مینا میں عبادت کی ہو اور 950 سال عبادت کی ہو اور کوہ ابو قبیس پہاڑ ہے مکہ میں اتنا سونا، کیا بات ہے. کیا بات ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہو اور ہر سال حج مقبول کیا ہو
رات بھر عبادت کرتا ہو، دن بھر روزے سے رہتا ہو، پل بھر بھی گناہ نہ کرتا ہو، آخری حج میں صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، مظلوم مارا جائے، یعنی شہید بھی ہو، اور وہ بھی کہاں صفا و مروہ کے درمیان، مگر یا علی اگر تیری محبت نہ ہوتی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا۔ یہی فرق تھا نا، فرق کیا تھا؟ نماز تو وہی تھی، وہی روزہ تھا، وہی حج تھا، وہی سب کچھ تھا، مگر ایک نماز جہنم میں لے جا رہی تھی، ایک نماز جنت میں لے جا رہی تھی۔ اچھا تبرکن میں ایک خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں؟ بسم اللہ۔ اچھا، اور وہ بھی پہلا خطبہ ہے خلیفہ ثانی کا، جب پہلی مرتبہ اپنے پاور کو ہاتھ میں لیا ہے تو اپنی سپیچ جو بیان کی ہے، یعنی اب وہ جب پہلی مرتبہ کوئی آدمی پاور میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اپنا موٹو اور اپنا موٹیو اور پالیسی سپیچ ہوتی ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے بھئی میں کیا کروں گا، کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ پہلی سپیچ ہے، توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ روایت پانچویں امام محمد الباقر علیہ السلام